بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 27 نومبر کو ممبئی میں ہونے والے حملوں کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی وہ کشیدگی ابھی تک برقرار ہے، اور آج پاکستان کی حکومت نے اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں بھارت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی طے کرنے پر غور کیا گیا۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر کے سیاسی رہنما آج پہلی دفعہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نظر آئے، اور ایک طویل عرصے کے بعد اس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہینڈز شیک کیے، جو کہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اس کے علاوہ وہ جماعتیں جنہوں نے 18 فروری کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، وہ جماعتیں بھی آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھیں۔ دوسری طرف بھارت کی طرف سے پاکستان کو 20 افراد کی ایک فہرست فراہم کی گئی ہے، اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان 20 افراد کو بھارت کے حوالے کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی، کیا پاکستان کی حکومت ان 20 افراد کو بھارت کے حوالے کرے گی؟ اور اگر ان 20 افراد کو بھارت کے حوالے نہیں کیا جاتا تو کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں جو کشیدگی پہلے سے موجود ہے یہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ ان تمام اہم معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمسام بخاری صاحب، جو وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ جناب پروفیسر ابراہیم خان صاحب، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں، سینٹ کے رکن، اور جناب عرفان صدیقی صاحب جو معروف کالم نگار ہیں۔ ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب بابر غوری صاحب۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کریں گے جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بارے میں ہے۔ رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں اپنی گفتگو کریں گے۔ 27 نومبر کو ممبئی میں حملوں کے بعد سے بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا نے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان پر جھوٹے الزامات کی بھرمار کرنے والوں نے 20 افراد کی ایک لسٹ بھی پاکستان کو دی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ ان 20 افراد کو بھارت کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان سے 20 افراد کی حوالگی کا مطالبہ کرنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے سیکولرزم کے نام پر بھارت میں جو ظلم و ستم شروع کر رکھا ہے، اس ظلم و ستم کی کوک سے ہی تشدد نے جنم لیا ہے۔ سیکولر بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والا ظلم ایک کھلی حقیقت ہے۔ سیکولر بھارت میں وشوا ہندو پریشد کا لیڈر پراوین ٹوگاڈیا اقلیتوں کے لیے دہشت کی ایک علامت بن چکا ہے۔ اس شخص کو کئی مرتبہ دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن یہ شخص ہمیشہ ریاست سے زیادہ طاقتور نکلا اور رہا ہو گیا۔ سیکولر بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS نے عیسائیوں کو قتل کرنے والوں کے لیے انعام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ سیکولر بھارت میں ہزاروں کشمیری مائیں اپنے بچوں سے محروم کر دی گئی ہیں۔ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اغوا کیے جانے والے نوجوانوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ان کی ماؤں کو اپنے جگر گوشوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ ایسا درد ہے رات کو سونے نہیں دیتا، دن کو آرام نہیں آتا۔ میں آج دن کو ادھر بیٹھا، کبھی کوئی کھٹکھٹاتا نا، میرے مان کرتا میرا بیٹا مت آئے گا۔ آنکھوں کے سامنے پکڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں پکڑا، گھر لے آتے ہیں، چھاپے میں لاتے ہیں، پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں وردی والے، BSF والے، آرمی والے، ٹاسک فورس والے، پھر کہتے ہیں ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ بھارت میں صرف عیسائی اور مسلمان ہی نہیں بلکہ نیچی ذات کے دلت بھی ریاستی ظلم کا شکار ہیں۔ بھارتی فوج کا ایک کرنل پروہت حال ہی میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ان سازشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے جو بھارتی خفیہ ادارے اقلیتوں اور پاکستان کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ کرنل پروہت پر سمجھوتا ایکسپریس کو بم سے اڑانے کا الزام ہے، جس میں 68 پاکستانی شہید ہوئے۔ چاچا رحمان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بجائے پراوین ٹوگاڈیا اور کرنل پروہت جیسے دہشت گردوں کے سرپرستوں کا بھی سراغ لگائے۔ یہ آپ نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں پراوین ٹوگاڈیا اور کرنل پروہت کا ذکر تھا۔ شمسام بخاری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے 20 افراد کی لسٹ دی گئی ہے پاکستان کو، اور کہا گیا انہیں بھارت کے حوالے کیا جائے۔ کیا پاکستان ان 20 افراد کو بھارت کے حوالے کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر صورتحال کیا بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد صاحب، آپ نے جس طرح یہ رپورٹ ابھی ہم نے دیکھی، اور
آپ فرما رہے ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ 20 افراد کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تاریخ میں جانا پڑے گا آپ کو. یہ جب بھی کوئی واقعہ وہاں ہوتا ہے تو یہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص چاہیے اور فلاں شخص چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی قبل از وقت بات ہے جب تک وہ کوئی ثبوت ہمیں مہیا نہیں کرتے کہ کیا واقعہ ہی کوئی پاکستانی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. صرف کہنے سے تو بات نہیں بنتی. تو اگر وہ کوئی ثابت کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارا اپنا قانون ہے، ہم خود دیکھیں گے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بندے جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں اگر کوئی وہ پاکستانی شہری ہیں. ہاں البتہ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی معاملے میں، اس معاملے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں پہ اس طرح کی بات ہے، لیکن اگر کوئی وہ سالڈ ثبوت ہمیں پیش کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ معاملہ کس طرح ہے، اور ہم خود اس کو جو ان کا الزام ہوگا ثبوت کے ساتھ اس کی صحت کو چیک کریں گے، پھر بعد میں کوئی فیصلہ. فی الحال ہم یہ 20 افراد بھارت کے حوالے نہیں کر رہے. نہیں، عرض یہ ہے کہ اس میں جو 20 افراد کی جس طرح لسٹ ہے وہ تو 40 کی بھی دے سکتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ وہ شواہد تو مہیا کریں کم از کم، کہنے سے تو بات نہیں ہوتی. پروفیسر ابراہیم صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس میں جو بھارت کا دباؤ ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ آل پارٹیز کانفرنس تو بہت اچھی شروعات ہیں اور حکومت نے صحیح سمت میں قدم اٹھایا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی لازمی ہے، اور قومی یکجہتی اسی طرح ہی پیدا ہو سکے گی کہ تمام جماعتوں پہ مشتمل لوگ اور سربراہان یہ آپس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کے دلائل پہ غور کریں، اور اس طریقے سے ایک قومی یکجہتی پیدا ہو. تو یہ تو ایک بنیاد ہے، یعنی یہ انتہا نہیں ہے، یہ بالکل ابتدا ہے. اور اس آغاز سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندو ذہنیت ایسی ہے کہ ان کے سامنے جب تک نرم بات کی جائے تب تک بات نہیں بنتی. ان کے سامنے بالکل اپنا اصولی موقف پوری زور کے ساتھ اور شدت کے ساتھ رکھنا ہوگا، اور تب ہی اس سے نتیجہ نکل سکتا ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے، اور یہ تنازع بھارت خود لے کے اقوام متحدہ گیا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بات پہ گواہ ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا ایک اصولی اور منصفانہ موقف ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان 60 سالہ تاریخ میں ہماری حکومتوں نے سفارتی سطح پہ مضبوط موقف اختیار نہیں کیا، جبکہ بھارت نے اپنے ظلم اور جبر کے موقف کے لیے ایسی سفارتکاری کی کہ غیر مسلم دنیا تو غیر مسلم دنیا ہے، انہوں نے مسلمان ممالک کو بھی اپنا ہمنوا بنایا ہے. عرفان صدیقی صاحب، جو آل پارٹیز کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوئی ہے، کیا اس کانفرنس کے بعد ہم یہ رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کے مقابلے پہ متحد ہو چکی ہے؟ جی، ہم بھارت کے مقابلے کا جہاں تک تعلق ہے میر صاحب، میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر معاملہ بھارت کے ساتھ مقابلے کا ہو یا کسی بھی باہر کے ملک جو ہمارے بارے میں جارحانہ عزائم رکھتا ہے اس سے مقابلے کا ہو تو وہ تو سیاست اس میں نہیں آتی ہے. اس میں پوری قوم متحد ہے، ساری سیاسی جماعتیں متحد ہیں، میڈیا متحد ہے. میڈیا نے بھارتی میڈیا کی جلغار کے سامنے جس توانائی کے ساتھ جواب دیا ہے، میرا خیال ہے وہ بہت بڑی ایک مثال ہے. ہمارے سیاستدان کیا رول پلے کرتے ہیں، حکومت کیا رول پلے کرتی ہے، یہ تو ابھی دیکھنا ہے. لیکن میڈیا نے تو میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنا محاذ سر کر لیا ہے، اور بڑی کامیابی سے سر کر لیا ہے. ویسے بھارت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے دو معاملات میں. ایک تو بھارتی میڈیا کا جو رویہ تھا، اس کا جب پاکستانی میڈیا نے جواب دیا تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے وہ ادارے جو پہلے کہتے تھے پاکستانی میڈیا اینٹی اسٹیٹ ہے، وہ اب ہمیں پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور دوسرا، چودھری شجاعت حسین اور نواز شریف صاحب آج اکٹھے ہو گئے، یہ کتنی بڑی بات ہے. جی دیکھیں نا، یہی قومی اتحاد کا یہی ایک مظاہرہ ہے نا جی. ہمارے اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، اور بہت سی ان کی شکلیں ہو سکتی ہیں. لیکن اب جب کوئی تھریٹ باہر سے آ رہی ہے یا دھمکی باہر سے آ رہی ہے تو پھر شجاعت اور نواز شریف اور یہ معاملات تو پھر شروع ہو جائیں گے، پھر چلتے رہیں گے. لیکن جہاں تک دشمن کے سامنے یا کسی بھی جارے کے سامنے یا کسی بھی دھمکی دینے والے کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو وہاں یہ اختلافات ختم ہو جانے چاہیے. اور یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے بالکل ہمارے سامنے، میں